الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے عظیم الشان تالیف مسائل الجاہلیہ میں ان مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ان کی مخالفت کی. 17واں مسئلہ ذکر کرتے ہیں. 16واں: اعتیاضهم عما اتاهم من اللہ بکتب السحر، کہ وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ، اس میں مکہ کے مشرک بھی داخل ہیں، یہودی عیسائی بھی داخل ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت اور دین کو تبدیل کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کے ایک اور چیز کو اپنا لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کتب السحر، جادو کی کتابیں. اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر جادو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر جادو کو اپنا لیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا. فرمایا: نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ. وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، یعنی کہ یہودی اور عیسائی. یہودیوں کو کون سی کتاب ملی؟ تورات. اور عیسائیوں کو انجیل. وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، نبذ، ان میں سے ایک گروہ نے نبذ، پھینک دیا اللہ کی کتاب کو. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا. کہاں پر؟ وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھوں کے، اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک کے انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور اس کی پیروی شروع کر دی جو شیطان جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر. وہ شیطانوں کی باتیں، جادو کی باتیں. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے، جنوں نے کفر کیا. کیونکہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں. سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، کوئی نبی جادوگر نہیں ہوتا. ہاں، شیطان یہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، اور جو جادوگر ہے وہ کافر ہے. اور جادوگر کی سزا قتل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے: حد الساحر ضربۃ بالسیف. ساحر، جادوگر کی سزا، اس کی حد تلوار سے گردن اڑا دینا. تو جادو کرتے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ سبق کیا حاصل ہوا ہمیں؟ کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ اہل جاہلیت کا کام ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے: اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. یہ لوگ جو اس قرآن کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھٹک رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر کچھ اور تلاش کرنا چاہتے ہیں، اولم یکفہم، کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کو یہ نازل کردہ کتاب کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس کتاب کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے. کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ شریعت کیا ہے؟ فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ اللہ کی طرف سے لوگوں تمہارے پاس نور آ گیا ہے. نور اور روشنی کے آنے کے بعد تم گمراہی اور اندھیرا ڈھونڈتے ہو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر،
خیر اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا اور کم تر چیز کو تلاش کرتے؟ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا رد کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور کے آ جانے کے بعد، کتاب مبین واضح اور کھلی کتاب کے آ جانے کے بعد، قرآن مقدس کے آ جانے کے بعد، احادیث طیبہ کے آ جانے کے بعد، اب قرآن اور حدیث چھوڑ کے کسی اور کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دو کتابیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کتاب کافی نہیں ہے؟ جو شخص قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف لگ جائے، کسی اور چیز کو اپنا لے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، بے شک وہ زبان مقال سے نہ کہے، زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مقدس یا حدیث طیبہ کافی نہیں ہے۔ یہیں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے اسی کے ساتھ کا، کہ ہمارے ہاں بالخصوص عوام الناس وہ سوشل میڈیا پر ہر انسان کا لیکچر، ہر بندے کی جو ہے نا تحریر، ہر بندے کی کتاب، سب کچھ پڑھنے کے عادی ہیں، اور کہتے کیا ہیں جی جو اس میں سے صحیح ہوگا وہ ہم لے لیں گے، جو غلط ہوگا ہم چھوڑ دیں گے۔ آپ کو پتہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، علم ہے نہیں، آپ کس طرح یہ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ اب لوگ اٹھتے ہیں، انجینئر مرزا کی جو ہے وہ ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں منع کریں، آگے سے کیا کہتے ہیں جی جو صحیح ہوگا ہم لے لیں گے، جو غلط ہوگا ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ صحیح غلط کا فرق تو وہ کرتا ہے جو عالم ہوتا ہے۔ عالم آپ ہیں نہیں، کسی استاد سے آپ نے پڑھا نہیں، کتاب آپ کو پڑھنے نہیں آتی، عربی متن نہ انجینئر مرزا کو پڑھنے آتا نہ آپ کو پڑھنے آتا، وہ اردو میں جو کچھ آپ کو سنا رہا ہے آپ سن رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی جو غلط ہوگا میں چھوڑ دوں گا۔ آپ کی نیت اگرچہ اچھی ہے کہ آپ غلط کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اندر فرق کر دینے کی اہلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ غامدی کو اس کو سننا شروع کر دیں گے، جی جو غلط ہوگا ہم چھوڑ دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کس طرح جو ہے نا وہ حملہ کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی آپ مثال لیں، آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ بیت اللہ میں مطاف میں سجدے میں تھے کہ مکہ کے مشرکوں نے اونٹ کی کیا لا کے رکھ دی آپ کی گردن پر؟ جی نہیں، یہ اوجڑی جو ہے نا وہ اس لفظ کا درست ترجمہ نہیں ہے، یہ میں اس لیے چپ ہو گیا تھا۔ یہ اوجڑی جو ہے نا وہ اس لفظ کا درست ترجمہ نہیں ہے، اوجڑی نہیں رکھی بلکہ وہ اونٹنی کی بچہ دانی رکھی، جس دانی میں جو بچہ ہوتا ہے رحم، وہ جو ہے لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر رکھی جو گندگی سے بھری ہوئی تھی۔ سب نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ کس نے آ کے یہ اوجڑی، یا وہ میری زبان میں اوجڑی آ گیا، کس نے آ کے وہ بچہ دانی اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے۔ ایسے ہی ہے۔ اب مرزا انجینئر صاحب جو ہے نا یہی واقعہ بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں دیکھو فاطمہ آئی ہیں آ کے اتاری ہے، ابو بکر نے آ کے نہیں اتاری، ابو بکر نے نہیں اتاری، فاطمہ نے آ کے اتاری ہے۔ اب ایک سادہ انسان، بالکل عامی آدمی، اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یار دیکھو ابو بکر نے نہیں اتاری؟ اس کے ذہن میں یہ بات اس نے بٹھا دی کہ ابو بکر نے نہیں اتاری، فاطمہ چھوٹی سی بچی گھر سے دوڑتی ہوئی آئی، عبداللہ بن مسعود نے جا کے خبر دی تو وہ دوڑتی ہوئی آ کے اتاری، رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین۔ جبکہ حقیقت کیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہ الفاظ اس بدبخت انسان نے نہیں کہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں نہیں ہے۔ اس نے یہ الفاظ کیوں چھپائے؟ لوگوں کے ذہنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خیال آئے گا، کیونکہ وہ ہے ہی صحابہ کا دشمن۔ اب ہمارے اپنے کتنے ساتھی ہیں، ہمارے حمزہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ایک زمانے میں بڑے فین ہوا کرتے تھے، اب الحمدللہ کافی کم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی صحابہ کے علاوہ باقی باتیں تو وہ صحیح کرتا ہے، صحابہ کے مسئلے میں اس کی غلطی ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کوئی گلی کے چھوٹے بچے ہیں کہ کسی نے ان کو ڈانٹ دیا تو چلو ٹھیک ہے، باقی آپ ٹھیک ہیں، آپ نے بچوں کو ڈانٹ دیا۔ یہ صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ کچھ لوگوں نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جی ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں، لڑائی کے وقت ڈر جاتے ہیں، پیٹ ان کے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آیات نازل کر دی کہ تم کافر ہو گئے ہو، سورۃ توبہ کی آیات، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ نے صرف اس جملے پر کہ ان صحابہ کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، لڑائی کے وقت ڈرتے ہیں، یہ اللہ نے آیات نازل کر دی کہ تم جو ہے نا کافر ہو گئے ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو صرف صحابہ کے مسئلے میں یعنی غلط ہے، باقی تو ٹھیک ہے نا۔ باقی کیا ٹھیک ہے؟ اگر صحابہ کا یہ مسئلہ اس کا درست نہیں ہے تو باقی ٹھیک کیا ہے پھر؟ عجیب طرح کے جو ہے نا وہ آگے سے باتیں ہوتی ہیں۔ جبکہ اہل بدعت کے بارے میں ائمہ سلف کے اقوال کو اگر ہم دیکھیں تو امام یونس بن عبید رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ عمر بن عبید کے گھر سے نکل رہا ہے۔ عمر بن عبید معتزلی ہے، بدعتی انسان ہے، بدعتی انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتا، صفات کا انکاری ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ سمیع ہے سماعت کے بغیر، بصیر ہے بصارت کے بغیر، حی ہے زندگی کے بغیر۔ آپ تصور کریں کس قدر جو ہے گمراہ کن نظریات ہیں اس کے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وجود کے بغیر، یہ اس کے نظریات ہیں۔ امام یونس بن عبید رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ عمر بن عبید کے گھر سے نکل رہا ہے، تو امام صاحب نے کیا کہا اپنے بیٹے کو، یا بنیا لو رأیتک خرجت من بیت خنثی، اگر میں تجھے یہ دیکھوں کہ تو ایک ہجڑے کے گھر سے نکل رہا ہے۔ ہجڑا کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم عام زبان میں خسرا کہتے ہیں، کہ تم خسروں کے گھر سے نکل رہے ہو، تو مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں تمہیں دیکھوں تم اہل بدعت کے گھر سے نکل رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بدعت افراد کوئی نہ کوئی بات کر کے تمہارے دل میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی بدعت تمہارے دل میں دماغ میں بٹھا دیں گے۔ لیکن جو یہ لوگ ہیں ان کے گھر میں کیا ہوگا؟ بدکاری ہوگی، گناہ ہوگا۔ لیکن گناہ کیا ہے؟ بدعت سے کم ہے۔ ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے اسے جب آپ کہیں جی آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ گانے سنتے ہیں، آپ داڑھی کاٹتے ہیں، آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میں انشاءاللہ توبہ کروں گا۔ عام طور پہ گناہ گار، کوئی بھی گناہ گار ہو، اس کے یہی الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ خیر پر ہے، یہ لوگ خیر پر ہیں۔ لیکن جو بدعتی انسان ہے وہ تو اس بدعت کو ہی جو ہے نا وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اس بدعت کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، وہ کس طرح توبہ کرے گا؟ وہ اس کو توبہ کرنا مشکل ہے، اس کے دل میں سے شبہ نکلنا مشکل ہے۔ اب مثال طور پہ عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو ثواب سمجھ کے مناتے ہیں یا گناہ سمجھ کے؟ ثواب سمجھ کے مناتے ہیں۔ ان کو سمجھانا بھی مشکل ہے اور ان کا توبہ کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن ایک انسان گانے سنتا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ گانے سننا ثواب ہے، وہ کہے گا جی گانے سننا گناہ ہے۔ اور پھر جو شخص اپنے گناہ کو گناہ مانے گا اس کے توبہ کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اب اسی طرح جو اہل بدعت ہیں ان کے بارے میں ائمہ اسلاف رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ کھاؤ بھی نہیں، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پیو بھی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کسی ایک جملے کی وجہ سے، ایک کلام کی وجہ سے، کوئی نظریے کی وجہ سے یہ کوئی نظریہ سامنے رکھیں، کوئی شبہ سامنے رکھیں، انسان ہے کمزور ہے اور وہ نظریہ اس کے دل میں بیٹھ جائے، کیا بنے گا انسان کا؟ اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ اب غامدی صاحب کو سننے لگے ہیں، حدیث کے بارے میں جو غامدی کو سنتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ جو غامدی کو سنتے ہیں حدیث کے بارے میں ان کا نظریہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہی سن رہے ہیں بار بار کہ صحیح بخاری حدیث کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو تاریخ کی کتاب ہے۔ صحیح بخاری تو ایک تاریخی کتاب ہے، اس میں تاریخی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی نے یہ کیا وہ کیا، اور ایک عجیب قسم کا تصور پیش کر دیا کہ سنت کچھ اور ہوتی ہے، حدیث کچھ اور ہوتی ہے، اور دین سنت سے لیا جاتا ہے، حدیث سے نہیں لیا جاتا۔ اور ہم نے جو نماز، وہ ان کا جو شاگرد ہے الیاس، اس سے سوال کیا گیا جی جو نماز کا طریقہ یہ تو قرآن میں نہیں آیا، یہ تو حدیث میں ہے۔ کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہم نے نماز جو ہے نا وہ حدیث سے سیکھی ہے؟ ہم تو نماز تواتر عملی سے سیکھتے آ رہے ہیں۔
یعنی ہم نے اپنے بابا کو دیکھا، اپنے بابا کو، انہوں نے اپنے بابا کو دیکھا، لوگوں کو دیکھ کر ہم نے نماز سیکھی. ہم نے کون سا کوئی حدیث سے نماز سیکھی ہے؟ نہیں تو لوگوں نے خود سے گھڑ لی ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں نے خود سے گھڑی ہے نماز کا طریقہ اور پھر رائج ہو گیا. اب یہ سارے جو ہے نا یہ خطرات ہیں کس کے؟ اہل بدعت کو سننے کے. بلکہ ہمارے علماء اساتذہ فرماتے ہوتے ہیں کہ اہل بدعت کو سننے کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے بدعت کی نفرت ختم ہو جاتی ہے. جبکہ بدعت سے نفرت کرنا واجب ہے، اور بدعتی سے اگر اس کی بدعت بڑی بدعت ہے تو اس بدعتی سے بھی نفرت کرنا ضروری ہے. لیکن ہم اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ان کے کلپ ہم سن رہے ہیں، طارق جمیل صاحب کے کلپ ہمارے جو ہے نا وہ گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں اور چلو جی. اور ان کے کلپ میں کیا ہے؟ شرک، کفر، الحاد، اللہ تعالیٰ کی گستاخی. وہ کہتے ہیں جی اے اللہ تو نازل ہو زمین پر، میں تیری ٹانگوں سے لپٹ جاؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جسم بنایا پہلے ذہن میں، پھر ٹانگیں بنائی اور ٹانگوں سے لپٹنے کا تصور کیا. اور کہتے ہیں، اور ہم اگر صفات الہیہ کو ثابت کریں تو ہمیں کہتے ہیں مجسمہ، کہ آپ تو جسم کے قائل ہیں. اب آپ لوگوں میں سے یا کسی بھی انسان سے جو ترجمہ قرآن کا نہیں پڑھا ہوا ہو، اسے اگر بتائیں کہ یا حامد، اے حامد، یا حامد عربی میں اس کا ترجمہ ہے اے حامد، تو یا ایھا النبی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سارے لوگ، کوئی بھی عامی انسان ہو وہ یہی کہے گا اے نبی. طارق جمیل صاحب آ کے یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کا علم جاننے والے. شرک. مرزا کو سننے لگے تو صحابہ کے بارے میں وہ کہتا ہے لونڈے لپاڑے رہیں. آپ تو صحابہ کرام کے بارے میں وہ کہتا ہے لونڈے لپاڑے ہیں مدینہ کے. صحابہ کرام جن کی جو ہے نا عظمت اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کس انداز سے بیان کر رہے ہیں. غامدی کو سنیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے، مدودی صاحب کی کتابیں پڑھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کے بارے میں، سید قطب کو پڑھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں. اور ہم پھر ان سے محبت بھی کریں، ان کو اپنا امام بنائیں، ان کو اپنا رہنما بنائیں، یہ ممکن نہیں ہے. اہل بدعت سے نفرت واجب ہے، یہ الولاء والبراء کا عقیدہ ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں. تو واضح اور حق آ جانے کے بعد اہل حق جب موجود ہوں تو اہل باطل کو، اہل بدعت کو، گمراہ لوگوں کو سننا حرام ہے. سیدھی بات ہے. ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ وقت کے امام ہیں، وہ ان کا فتویٰ ہے کہ جس شخص کا منہج معلوم نہ ہو، نہ پتہ ہو کہ اہل سنت کے منہج پہ ہے، اہل حق کے منہج پہ ہے یا اہل باطل کے منہج پہ ہے، اس کو سننا ہی حرام ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ غالباً بصرہ کے علاقے میں گئے، وہاں ایک شخص کو دیکھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. کہا جی یہ کون ہے؟ کہا جی آپ نہیں جانتے اس کو؟ اوہ اس کے تو اتنی واضح و نصیحت کرنے والا آدمی ہے، اتنی اس کی جو ہے نا وہ فین فالوئنگ ہے، اتنے لوگ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور یہ حدیثیں سناتا ہے، حدیثیں سناتا ہے. اب سفیان ثوری اپنے وقت کے، ان کے بارے میں کہا گیا امیر المؤمنین فی الحدیث، تمام اہل ایمان کے حکمران ہیں، امیر ہیں حدیث کے معاملے میں. سفیان ثوری کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا اسے. لوگ بھی حیران ہوتے جی آپ کس طرح نہیں جانتے، اتنا مشہور آدمی ہے. کہا اس کا منہج کیا ہے؟ کہ ہمارے سامنے تو اس کا منہج یہی ہے کہ یہ ہمارے سامنے قرآن حدیث بیان کرتا ہے. کہا نہیں، اس کا منہج واضح نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، اس کا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے. لوگوں نے کہا اس کا چلنا پھرنا تو اہل قدر کے ساتھ ہے، تقدیر یعنی قدریہ کے ساتھ، وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو نہیں پتہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جب لوگ کر لیتے ہیں تو اللہ کو پتہ لگتا ہے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، ان کے ساتھ اس کا پھرنا ہے. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہوا قدریون، ہوا قدریون، ہوا قدریون. یہ بھی قدری انسان ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا منہج بھی خراب ہے. کیوں؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا اہل بدعت کے ساتھ ہے. تو ہم نوجوانوں کے بالخصوص یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو ہر وہ شخص جو مائک کے سامنے بیٹھ گیا ہے وہ عالم نہیں ہے.
ہر وہ شخص جس کی کتاب سامنے آ گئی ہے وہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی، ہر بندہ سننے کے لائق نہیں ہوتا، جب تک اس کا منہج معلوم نہ ہو کہ وہ اہل الحدیث کا منہج پر ہے یا اہل باطل کا منہج پہ، اس کو سننا جائز نہیں ہے۔ یہی آج کی بات کا اور آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق پر صرف اور صرف اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے، سب باطل ہے۔ جب سب باطل ہیں، اہل حق صرف اہل حدیث ہیں، تو اہل حق کے علاوہ اہل باطل کو سننا، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، جس کی مذمت اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا